بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ علم غیب کا چل رہا ہے اور اس کے تتمہ میں کچھ دلائل ہے۔ بخاری میں پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 48 پر یہ غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ ہے۔ اس میں فبعثنا البعیر الذی كنت علیہ فاصبنا العقد تحتہ، جس اونٹ پر میں سواری کرتی تھی اس کو جب ہم نے اٹھایا تو ہار وہیں سے مل گیا۔ اب سارا قافلہ رکا ہے اور پورا قافلہ اس کے لیے پریشان ہے، اور حاضر و ناظر العالم الغیب کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہے، بخاری دوسری جلد ہے اور 590 صفحہ ہے، غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے جب واپس آئے تو آپ نے غسل فرمایا اور تھکے ہوئے تھے اور اپنے ہتھیار بھی آپ نے اتار دیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، واللہ ما وزانا، فرشتوں نے تو اب تک ہتھیار نہیں رکھے۔ تو پھر آپ نے پوچھا فإلی أین، اب آپ کس طرف اشارہ کر رہے، کہاں جائیں ہم؟ قال ہا ہنا، واشار الی بنی قریظہ، بنو قریظہ کی طرف جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا اور میں غسل کر رہا ہوں اور آرام کی نیت سے ہتھیار اتار رہا ہوں، اور اللہ کا حکم آئے گا کہ جبکہ بنی قریظہ کی طرف ہمیں نکل کر کے جانا ہے۔ اس میں بھی علم غیب ختم ہو گیا۔ اور جبریل علیہ السلام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہتھیار ابھی تک نہیں اتارے ہیں، ہم لوگ کیوں اتارے، اور بعد میں جبریل کہیں گے کہ آپ نے کیوں اتارا، اس کا بھی علم نہیں۔ تیسرا یہ بھی پوچھ رہا ہے اسی میں کہ فإلی أین، اب ہمیں کہاں جانا ہے، عالم الغیب پوچھ رہا ہے۔ یہ تین۔ چوتھا ہے آپ نے فرمایا کہ بنی قریظہ کی طرف جانا ہے تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اب نکلے جا رہے، حاضر و ناظر یہاں سے پیدل جا رہا ہے۔ ایک دلیل میں کئی باتیں بن سکتی ہے۔ تیسری ایک دلیل ہے، یہ بھی بخاری دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 720 ہے، اس میں حضرت عائشہ کی تصریح ہے من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، جو آپ سے یہ کہ محمد رسول اللہ کل کی بات جانتا ہے جھوٹا ہے وہ۔ ثم قرأت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ ہے استدلال جی۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، اور ما تدری نفس میں یہ نفس نکر تحت نفی واقع ہے، یہ محمد رسول اللہ کو بھی شامل ہے، صالب کلیہ ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اب اس سے اگر کوئی استثناء کرتا ہے تو وہ بھی نص قطعی پیش کرے۔ اسی میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ من حدثک انہ کتم فقد کذب، جو آپ سے یہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ چوتھی دلیل ہے، کعبہ میں آپ خوش ہو کر کے کعبے کے اندر داخل ہو گئے، اور جب باہر نکلا تو فرمایا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا، اب میں نے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر کے کعبے کی زیارت کی ہے اور نمازیں پڑھی ہے، لیکن یہ کہ میری امت بھی اس کو، وہ اس میں اتباع کریں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا، یہ میرے امت کے لیے باعث پریشانی بنے گی یہ چیز۔ یہ ابو داؤد میں 277 صفحہ ہے اور پہلی جلد ہے، یہ آپ کی وہی مکتبہ امدادیہ والے۔
لو استقبلت من امری مستدبرت ما دخلتها انی اخاف ان اکون شفقت علی امتی. جس بات کا علم مجھے بعد میں ہوا، اگر پہلے سے اس کا علم ہوتا ما دخلتها، میں کعبہ میں داخل نہ ہوتا. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں نے اپنے امت کے لیے بہت گران سی صورت پیدا کی کہ میرے امت پر یہ گران گزرے گا. پانچواں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، پھر جبریل نہیں آئے، اور وہی مسئلہ ہے. جبریل نے بتایا کہ حضرت ہم کیسے آئیں گے، آپ کے گھر کے چارپائی کے نیچے کتا سویا ہوا ہے. یہ مسئلہ حاضر و ناظر میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ حوالے، اور علم غیب میں بھی یہی حوالے آ رہے ہیں. یہ مسلم شریف 199 صفحہ. اور دوسری جلد ہے. کتا جہاں ہو ہم نہیں آتے. یہی جو روایت ہے یہ کتے کے بچے کا تذکرہ جس میں ہے کہ چارپائی کے نیچے تھے، اسی روایت کو اسی 199 صفحہ پر حضرت میمونہ کی روایت ہے. ثم وقع فی نفسہ جرب کلب تحت فسطاط لنا، کہ خیمے میں ہمارے کتے کا بچہ ہے، یہ نبی کے دل میں آیا کہ یہاں تو شاید اس وجہ سے نہیں ہے. فامر بھی، آپ نے حکم دیا، فاخرج، اس کتے کو نکالا گیا. ثم اخذ بیدہ ماء، پھر مختار کل نے پانی لے لیا اور یہ ہے کہ اس پہ چھڑک دی. فنزع مکانہ، فلما امسى لقیہ جبریل، اسی شام کو جبریل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی. ساتویں ایک دلیل، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جو عورتیں خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ گئیں، یعنی مجاہدین کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صفیہ وہ بڑے خاندان کی عورت تھی. اب یہ نبی پاک کو معلوم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو عام کسی اگر مجاہد کے حوالہ کروں گا تو ظاہر ہے کہ خاندانی جب تساوی نہیں ہوگی تو آپس میں پھر ان کا آپس میں بن نہیں پڑے گا. لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں تھا. آپ نے حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، وہ ان کو دے دیے تقسیم میں. ایک صحابی آیا، اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت ما تصلح الا لکا، تو آپ ہی کے لیے مناسب ہے اور ان کا آپس میں بنے گا نہیں. یہ مسلم شریف میں 159 صفحہ ہے اور پہلی جلد ہے. آپ نے وہ لے لیا حضرت دہیۃ الکلبی سے. اگر یہ معلوم ہوتا کہ ان کا بن نہیں پڑے گا اور پھر یہ صورت بنے گی تو پہلے ہی نہ دیتے ان کے ملک میں. 8واں مسئلہ ہے، بخاری دوسری جلد ہے 776 صفحہ ہے. وہ حاضر و ناظر میں بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت زینب کے نکاح کے دعوت ولیمہ پر صحابہ کھانا کھا کر کے بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ شاید نکل گئے ہوں، دیکھ رہے بیٹھے ہوئے، پھر واپس جا رہے ہیں. فظن انہم خرجوا، حاضر و ناظر ہر جگہ، نہ ہر جگہ حاضر ہیں، نہ ہر چیز کے لیے ناظر ہے، نہ ہر چیز کو جانتا ہے. نہ حاضر فی کل مکان ہے، نہ ناظر فی کل مکان ولکل شیء ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. نبی مسئلہ وہ واقع ہے جو سورہ انفال میں ہے. بدر کی قیدیوں کو پکڑ کر کے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر ایک اپنے رشتہ دار کو خود اڑا دے اور ان سے فدیہ لے کر کے ان کو نہ چھوڑو.
حضرت ابو بکر نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو. انہوں نے اپنی رائے کو ترجیح دے دی، اکثریت اسی پر ہو گئی. اور آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. جو تم لوگوں نے کچھ لیا ہے نا، فدیہ لے کر کے اس طرح چھوڑا ہے، خدا کا عذاب آنے والا تھا، لیکن کسی طرح بہرحال اللہ نے رحم فرمایا کہ وہ ٹل گیا تم سے. فرمایا کہ اگر یہ عذاب آتا تو عمر کی بات صحیح تھی، وہ تو بچ جاتے، ہم میں سے مشکل ہے کوئی بچے. اس لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. نبی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آ جائیں کافر اور ان سے مال لے کر کے ان کو چھوڑ دیں. حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خوب خون بہائے، ان کو قتل کرو، ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ قرآن میں بڑی سختی ہے. جب آپ جائیں گے نا قرآن کی خدمت کرو. جو شیخ القرآن بنے گا وہ سخت بنے گا، جو محدث بنے گا وہ نرم طبیعت کے بنے گا. یہ دیکھ لو، سمجھے بھیا؟ قرآن میں بڑی سختی ہے بہت. یہ یعنی انداز اس کا عجیب ہے، اس لیے کہ وہ براہ راست عزیز الجبار المتکبر ہی کا کلام ہے. حدیث میں مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو وہ منطقی نے جو قرآن کا مطالعہ کیا نا تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، لیکن بہرحال جس نے لکھا ہے وہ بڑا متکبر ہے. یہ بھی اس کا کمال ہے کہ اس نے پہچان تو لیا منطقی نے. جس نے اس کو لکھ کر کے بھیجا ہے وہ بڑا متکبر ہے، وہ کسی کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، منطقیوں کو بھی نہیں مانتا. ہاں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اس کے قیدی ہوں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دے. حتی یسخن فی الارض، زمین پہ خوب خون بہائے. تریدون عرض الدنیا، دنیا کے ڈالر لے کر کے تم ان کو چھوڑ دیتے ہو. واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. یہ مولانا اس قسم کی تنبیہ، میں نے تو تنبیہ سے اس کو تعبیر کر دیا، ورنہ یہ عتاب ہی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں رو رہے ہیں کہ ہم نے اچھا نہیں کیا. مارنا چاہیے تھا جیسے اس شیر نے فرمایا. دسویں نمبر پر عبداللہ بن ابی کا جنازہ جو آپ نے پڑھا، حضرت عمر نے بھی منع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی شفقت آپ پر غالب، آپ نے اپنی قمیص کفن کے طور پر بھی پہنا دی، جنازہ بھی پڑھا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. نہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے کسی منافق پر، نماز جنازہ. مختار کل بھی ختم ہو گیا، اختیارات سلب ہو گئے. اور یہ بھی پتا ہوتا کہ یہ من ہی انہو ہے، میرے پروردگار اس پر نکیر فرمائیں گے تو پہلے سے کیسے اس کے جنازہ پڑھا دیتے. 11ویں نمبر پر وہ سورہ نساء کے اندر واقع ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. بشیر نامی شخص جو بنو عبیرت کے تھے، حضرت قتادہ والوں نے جیسے ان کو پکڑا، متہم کیا، لیکن وہ بڑا چالاک تھا. گڑکوں کو کر کر کے
اس نے اپنے آپ کو صاف کیا. اس بشیر نے حضرت قتادہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ جو اصل مجرم ہے اس کو کیوں آپ چھوڑ رہے ہیں؟ 12ویں نمبر پر آپ نے پڑھا ہے، یہ آیا تھا، اس میں قرات خلف الامام میں بھی، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، هل قرأ معي احد منکم. قرات کا بھی پتہ نہیں، حل استفہام سے پوچھ رہا ہے. کسی نے قرات کی، خسر خسر کی تو آواز آ رہی تھی. فقال رجل النام یا رسول اللہ، نسائی میں 146 صفحہ دوسری جلد ہے. تو حل کرا میں مستفہم، محمد رسول اللہ استفہام کر کے پوچھ رہا ہے، مستفہم کو یہ معلوم نہیں. وہ ایک عورت جو مسجد کی صفائی کر رہی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، آپ کو نہیں بتایا گیا، رات ہی رات لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. مناسب بھی نہیں کہا کہ ایک عام عورت ہے، مسجد کی خادمہ ہے، اس کے لیے محمد رسول اللہ کو کیوں جگائیں، نیند خراب نہ کریں. فرمایا فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، اس کے انتقال اس ثانیہ کو انہوں نے معمولی چھوٹا سمجھا، اس لیے نبی کو انہوں نے اطلاع نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا، فرمایا افلا آذنتمونی افلا کنتم آذنتمونی، کیوں آپ لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں دی؟ اور پھر فرمایا دلونی علی قبرہا، اس کی قبر مجھے بتا دو. مسلم 310 صفحہ ہے اور پہلی جلد ہے. مولانا ایک تو ان کی وصال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں، دوسرا کب انتقال ہو گیا، 2، تیسرا یہ بھی ہے کہ قبر کے بھی پتہ نہیں ہے کہ دلونی علی قبرہا، اس کی قبر مجھے بتا دو. نہ عالم الغیب ہے، نہ حاضر فی کل مکان ہے، نہ ناظر لکل شیء ہے، کچھ بھی نہیں. یہ سارے دلائل بریلویوں کے ہاں منسوخ ہی ہوں گے، تو منسوخ جب ہی ہوگا کہ آپ عالم الغیب کی تاریخ تو ہمیں بتا دو، یہ اس سے پہلے. 14ویں نمبر پر جنگ احزاب کے موقع پر وہی مسئلہ حاضر و ناظر میں گزرا ہے. حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر کے آ جاؤ. یہ مسلم دوسری جلد ہے، 107 صفحہ ہے. قم یا حذیفہ فأتنا بخبر القوم، بار بار کہہ رہے ہیں، اور اس سردی میں کوئی تیار نہیں ہو رہا. پھر آپ نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا، کہہ دیتا کہ مجھے خود معلوم ہے، آپ لوگ نہیں جا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ فلانے جگہ پر ہے، میں بھی وہاں پر حاضر ہوں، یہ کر رہے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، جو باتیں ان کے دل میں ہیں وہ میں جانتا بھی ہوں. مسلم 107 صفحہ دوسری جلد، بخاری میں دوسری جلد ہے، 565 صفحہ ہے. 15ویں نمبر پر ابو جہل کو جب افرا کے دونوں بیٹوں نے مارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینظر ما فعل ابو جہل، کون جا کر کے معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا ہوا. فانطلق ابن مسعود فوجدہ قد ضربہ ابن افرا، افرا کے دونوں بیٹوں نے ان کو مارا ہے. ابن مسعود خبر لے کر آ کر محمد رسول اللہ کو بتا رہے. قسم کھائیے ہم نے ناری کے مار ڈالنے کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. قسم کھائیے ہم نے ناری کے مار ڈالنے کو، وہ جہنمی کو چھوڑیں گے نہیں، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو.
یہ ایک اور دلیل ہے 17ویں نمبر پر نسائی میں 147 صفحہ ہے. حضرت رافع کا بیان ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی کو چھینک آ گئی، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ، یہ اس نے پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا من المتکلم فی الصلاۃ، نماز میں کون باتیں کر رہا تھا؟ 2-3 مرتبہ پوچھا. تو پھر میں نے بتایا کہ میں ہی بات کرنے والا تھا. 17ویں نمبر پر سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. جنگ حنین میں آپ نے بنو حوازن اور بنو ثقیف کو جب شکست دی تو بہت سے غنیمت ہاتھ لگی، آپ نے مجاہدین میں تقسیم کر دیے، اور جو قیدی ان کے پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑنے کے سلسلے میں مشورہ چاہا تو کچھ نے کہا چھوڑو، کچھ نے کہا نہ چھوڑو، کچھ صحابہ نے کہا چھوڑو، شور ہو گیا. اس پر آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھائی اپنے بڑوں سے مشورہ کرو، تمہارے بڑے آ کر کے وہ مجھے بتائیں کہ کون اجازت دیتے اور کون اجازت نہیں دیتے. انی لا ادری من اذن منکم ممن لم یاذن فرجعوا حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم فرجع الناس فکلمہم عرفاؤہم. یہ بخاری میں دوسری جلد ہے، 1064 صفحہ ہے. میں نہیں جانتا ان لوگوں کو جو اجازت دینے والے ہیں اور جو اجازت نہیں دے رہے ہیں. جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بڑے لوگ اس مسئلے کو لے کر میرے پاس آ جائیں. وہ لوگ تو چلے گئے. اٹھارہویں نمبر پر یہ وہی مسئلہ ہے جو آپ نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، لا ادری ما بقائی فیکم، بھائی معلوم نہیں میں کب تک تم میں زندہ رہوں گا. فاقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو کا ابو بکر اور عمر کی اتباع کر لینا. ترمذی دوسری جلد ہے 207 صفحہ. انیسویں نمبر پر لکھو یہ جو آخری حج میں آپ نے فرمایا اللہ کے بندو مجھ سے احکام کو سیکھ لو اپنے حج کے. فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، مجھے معلوم نہیں کہ اس حج کے بعد کوئی اور حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. مسلم شریف 419 صفحہ. امام احمد نے مسند احمد میں اسی روایت کو نقل کیا. وہ فرماتے لعلی لا القاہم، یہ بھی ہو سکتا کہ میں تم سے ملاقات نہ کروں. آپ تو جی ہر جگہ ہوں گے، حاضر و ناظر ہوں گے، ملاقات کریں گے، آپ ہمیں دیکھیں گے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں. گو کا گوشت، ذب کا گوشت آپ کو لایا گیا، پیش کیا گیا. مسلم شریف میں دوسری جلد ہے 52 صفحہ ہے. فرمائے بھائی پچھلی امتوں میں سے بہت سے امتوں کو جانور بنایا گیا، اب پتہ نہیں کوئی ایسی امت تو نہ ہو کہ جس کو خدا نے اس طرح گوہ بنایا ہو اور ہم ان کے گوشت کھا رہے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کھاتا. فلست آکلھا، لیکن اس میں یہ فرمایا کہ فلا ادری لعل ھذا منہا، مجھے معلوم نہیں ہے، عالم الغیب کو معلوم نہیں، شاید یہ گوہ بھی انہی امتوں میں سے ہوں جن کو اللہ نے مسخ کیا، جن کی شکلیں. یہاں بھی عالم الغیب کو کچھ معلوم نہیں. بخاری شریف میں 831 صفحہ دوسری جلد ہے. حضرت ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا
کسی نے کہا کہ اطلاع کر دو کہ آپ گو کا گوشت کھائیں گے یا نہیں؟ اخبروا رسول اللہ بما یرید ان یاکل، نبی کیا کھانا چاہ رہے ہیں، کیا پسند کریں گے؟ اور آپ سمجھ رہے کہ بڑا اچھا کباب گوشت بہترین قسم کا، ہاتھ بڑھایا اور آپ کو خبر دی گئی کہ یہ گو ہے، ذبح ہے، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ عالم الغیب کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیا کھلایا جا رہا ہے۔ 831 صفحہ، دوسری جلد، بخاری۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ زمین کے خطوں میں اور بلاد میں سب سے بری جگہوں میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا ادری حتی اسأل، مجھے معلوم نہیں ہے جب تک میں نے پوچھوں۔ فسأل جبریل عن ذلک، پھر جبریل سے پوچھا، جبریل نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے جب تک میں نے پوچھوں۔ اس نے اللہ سے پوچھا، اللہ پاک نے بتایا کہ بازار ہے جہاں پر مولوی صاحب ہوتا ہے۔ سمجھے؟ مسند احمد کی 4 جلد ہے، 81 صفحہ ہے۔ بلوچستان کے مدارس کو اللہ نے اس لیے تباہ کر دیا کہ وہاں کا مولوی بازار میں ہوتا ہے۔ سندھ کے مدارس کو خدا نے اس لیے تباہ کیا کہ وہ طالب علموں سے اپنے مالش کراتے تھے۔ اب پنجاب تو بڑی گلی نہیں ہے، تو بڑا شہر ہے، ہوندے رہندے ہیں، کوئی گلی نہیں ہے۔ اب پنجاب کو خدا تباہ کرے گا سما موتا سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ مدرسے میں طالب علم ہے 1.5 یا 2 دور حدیث کے، اور شیخ الحدیث باتیں بڑی بڑی کرتا ہے۔ پنجاب کو اللہ اس طرح نکالے گا، ویسے اس پر تباہی آ تو جائے گی۔ بلوچستان کو خدا نے سیاست میں غرق کر دیا کہ 8 بجے میرے پاس کچھ سرمایہ دار تھے، وہ کہتے جی تعاون کرتے مدارس کے۔ میں نے ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے استاد دیکھا مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بھی آ گیا تصدیق لکھ کر کے دی جاتی ہے، اصدق بان المدرسۃ کذا و کذا وفیہا عدد من الطلبۃ کذا و کذا، اتنے طالب علم اتنے طالب علم۔ میں پیڈ چھپایا تھا کہ ڈاکٹر منظور احمد صاحب نگل۔ تو آپ باور کریں یا نہ کریں 3-4 مہینے میں 400-500 صفحات کا وہ پیڈ ختم ہو گیا تصدیقات میں۔ اور ایک کہہ رہا کہ میرے جی مدرسے میں 400 طالب علم ہے، دوسرا کہتے کہ 300 ہے۔ اس طرح جھوٹ بولا بہت سے مدرسے میں بھی تصدیق کرتا رہا کہ مولوی صاحب صحیح کہا ہوگا۔ بہت سے مدرسوں کو میں نے دیکھا تھا لیکن پوری تعداد مجھے بھی معلوم نہیں تھی، کہہ رہے ہیں بڑی ترقی ہو گئی ہے۔ سیٹھ حضرات نے کئی زمانہ تعاون بھی کیا، کچھ ساتھی تھے تعاون کرنے والے، پھر انہوں نے ایک دفعہ خود چھاپا لگایا، کوئی پارٹی ان کی وہاں گئی۔ اب جہاں مولوی منظور نے لکھا ہے 250-300، وہاں پر 6 طالب علم بھی نہیں ہے، اور شہری کچھ بچے آ کر کے پڑھتے چلے جاتے، مقامی، اور رہائشی کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح میرا بھی کام ہو گیا اور ان کو بھی خدا نے ذلیل کر دیا، مجھے بھی انہوں نے ذلیل کر دیا اس طریقے پر۔ اور اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ صبح سویرے علماء کرام پہنچتے ہیں بازار میں، 9 بجے ہمارے خوددار میں تو الحمدللہ جم گھٹا ہوتا ہے، ہر طرف سے علماء کرام چندے کر کے پہنچتے ہیں کہ جی، اور نہ پڑھنا پڑھانا یہ تو ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں مطالعہ، اور طلبہ کو اس لیے بلوچستان کے طلبہ دھڑا دھڑ یہاں آ رہے ہیں۔ اور سندھ والے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے مالش کرانا شروع کیا۔ افغانستان کے بھی جو بڑا معقولی ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکا ضرور ہوتا، ایک ادھر بٹھاتے ایک ادھر بٹھاتے۔ ہاں، بیا کتب راوڑا ملا حسن راوڑا، سمجھتا ہے؟ افغانستان میں ہمارے اعمال نے اس کو تباہ کیا، لیکن یہ
یہ عمل اس میں خصوصی طور پر تھا. قدر زر زر گر بداند قدر خر، کیا ہے؟ قدر جوہر جوہری، قدر وہ بداند قدر وہ بداند. بس آگے میں نے حذف کر دیا. یہ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مقول آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ باب الاسلام تھا، سندھ کو خدا نے اس طرح تباہ کر دیا. ایک تعصب بھی آ گیا سندھیوں میں. یہ ہمارے غریب بلوچستان کے جا کر پڑھتے تھے تو کہتے جی بھوک تھا مری ہوئندہ ہیں ہوتے مانی نہ تھے ملے اتنے ہندا ہیں. ان کو وہاں بلوچستان میں روٹی نہیں ملتی، یہاں آ کر کے یہ پڑھتے ہیں. اور سندھی اتنے ذہین ہے کہ عربوں کے بعد ان کا نمبر ہے. اور اب بھی سندھ میں ایسے علماء جانتا ہوں کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں. طلبہ نہیں ان کے پاس، بہت کم، لیکن حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بڑا سا بڑا مولوی جس کو آپ سمجھے وہ ان کے سامنے 5 منٹ بھی ٹکے گا نہیں. معقولات اور منقولات ان کے جیب میں. اس قسم کے ذہین لوگ، لیکن ان کی بھی چھٹی ہوگی. بلوچستان والے تو ماشاءاللہ جی، ان کا یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ بھی نہیں ہے، یؤمنون بالشیرانی و بالحیدری و بفضل الرحمن. 9 بجے پہنچیں گے بازار. مولانا نے کیا فرمایا؟ مولانا نے کیا فرمایا؟ ہمارے خوددار میں مولوی عبید اللہ فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں، ہمارے دوست ہیں، فقیر آدمی. خوددار کے بازار سے بالکل قریب اس کا مدرسہ ہے، لیکن اس نے مجھے قسم کھا کر کے بتایا کہ 2 مہینہ بھی 3 مہینہ کبھی بازار میرا جانا نہیں ہوتا. اور اتنا محنتی ہے کہ 300 400 طالب علموں کے ارشاد و صرف میں ہوتے ہیں. یہ خوددار والے ساتھی ان سے پتہ کرو. کل پرسوں اس نے مدرسہ کھولا ہے، جامع فاروقیہ والے وہاں جاتے ہیں، دارالعلوم والے وہاں جاتے ہیں، بنوریٹا والے وہاں جاتے ہیں، ایران کے لوگ وہاں آتے ہیں، سرحد کے پٹھان بھی وہاں جاتے ہیں، افغانستان کے. خوددار میں سمجھتا یہ ہے ای البلاد شر، اس لیے خدا را بازار سے اللہ آپ کو بچائے. سمجھے بھائی جان؟ بازار اور اخبار پہ لعنت بھیجو مولانا، یہ چیز تباہ کر دے گی. اس کا احساس نہیں ہے تو کھڑے میں جاؤ. فرمایا میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، اللہ سے پتہ کروں. اللہ سے میں نے معلوم کیا تو اللہ نے فرمایا شر البلاد الاسواق، بازار ہے. ضروری کام تو ایک الگ مسئلہ. خوددار کے مولویوں نے مجھے خط لکھا، کہا کہ آپ جس مولوی عبید اللہ کی تعریف کرتے وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. ایجنسیوں کا بندہ اس لیے کہ پٹھان سندھی بلوچ سب اس کے پاس جاتے، باقی کسی مولوی کے پاس نہیں جاتے. باقی پڑھاتے ہی نہیں، اخبار پڑھتے تو ان کے مدرسے میں جائے گا کون؟ وہ محنتی ہے. تو لکھا کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے اور گورنمنٹ کا پٹھو ہے. بلوچستان میں ہمارا ایک بہترین ماحول ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ 24 گھنٹے اپنا وقف نہیں کریں گے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر جمعیت علماء اسلام زندہ آباد نہیں کہیں گے، اور آپ کے طلبہ چھوٹے چھوٹے جلسوں میں جو ایسے جمعیت طلبہ کے ساتھی جن کی داڑیاں بھی نہیں، جن کی ٹوپی بھی نہیں، شلوار پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ آئیں گے، ان کا خطاب ہوگا، تربیتی نشست ہوگی. جمعیت کی طرف سے تربیتی نشست ہے کہ اس کو صاف کرو. جمعیت طلبہ کی جو ہے وہ یہ ہے ہی نہیں جی، تربیتی نشست جی. اور ٹوپی اس کی نہیں ہے، تربیتی نشست طلبہ کی. آج بھی مدرسہ چھٹی، کل بھی چھٹی، پرسوں بھی چھٹی، ترسوں گھولڑ خان، اس کے بعد پھر شپڑ خان، کوئی نہ کوئی لیڈر آئے گا. اگر آپ کہیں گے نہیں پڑھو بدبختو نہ جاؤ بابا، سمجھے، تو پھر یہ ہوگا، یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ اسلام کے مخالف ہے، یہ حکومتوں کا پٹھو ہے. اس لیے بلوچستان کے ہوتے ہوئے ہم یہاں خوار ہے کراچی میں. 25 سال سے بس اس قبض والے علاقے میں نہ پانی، یہاں
سمجھے بھائی جان؟ بلوچستان میں پانی تو کم از کم صاف ہے، اور کوئی مدرسہ ہی نہیں، آدمی جا کر پڑھائے، کہاں پڑھائے؟ مدرسہ ہی نہیں، اور مدرسوں میں طلبہ ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ٹکتے، ان کو پتہ ہے کہ حضرت استاد جی کو اخبار جنگ اور مشرق نوائے وقت کی سرخیاں یاد ہے، فلانے دن کے فلانے صفحہ پر فلان جگہ پہ یہ خبر تھی، اس کا یہ عنوان تھا، مولانا حیدری نے یہ فرمایا، فضل الرحمان نے یہ فرمایا۔ اچھا جی، علمی کوئی بات وہ ہے ہی نہیں، جی ہاں ہو یہی شروع ہو جائے۔ اللہ المشتقى والیہ المفزع، بلوچستانی ہو کچھ غیرت کرو، سمجھے بھائی جان؟ فرمایا کہ شر البلاد الاسواق، اسواق ہی ہے۔ ہم لوگ یہاں جھگ مار رہے ہیں اس لیے تو پڑے ہوئی ہے، بلوچستان میں کچھ نہیں۔ ابھی خزار میں کوئی مدرسہ ہوتا تو کم از کم آسمان تو دیکھ لیتے، یہاں پیک ہے، 24 گھنٹہ بند ہے آدمی، سمجھے بھائی جان؟ پیٹ کا حال یہ ہو گیا، باہر نکلے تو کوئی مہاجر گولی مار دے گا، کوئی غیر مخلف، اور کتے کی طرح مریں گے، کوئی